السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن وانتم مسلمون۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا۔ معزز نوجوانان اسلام، سب خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ اللہ آپ تمام کے اور میرے بھی عبادات کو، روزوں کو، قیام اللیل کو شرف قبولیت سے نوازیں، اور نماز فجر کے بعد جتنی دیر اپنی جگہ پر آپ بیٹھے رہے، اللہ فرشتوں کی دعاؤں کا مستحق آپ کو بنائے۔ فرشتے آپ کے حصے میں دعائے رحمت کرتے رہے، آمین۔ تو کل ہم کچھ باتیں جانے تھے اس بارے میں، اس کے بارے میں اسلام کے 5 ارکان۔ بارک اللہ فیک۔ اسلام کے کتنے ارکان؟ 5 ارکان، جس میں سے پہلا کیا تھا؟ شہادتین کا اقرار۔ شہادتین کے اقرار میں 2 چیزیں تھیں۔ پہلا کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کون سا پڑھنا ہے ابھی ہم؟ لا الہ الا اللہ پورا پڑھ لیے؟ پورا پڑھ لیے؟ لا الہ الا اللہ اگر کوئی کہتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ جنت میں چلا جائے گا۔ اور اس کے کتنے شرائط تھے؟ 4 شرطیں ہم پڑھے تھے، یاد ہے؟ پہلا شرط ہم نے یہ پڑھا کہ لا الہ الا اللہ کا معنی، مطلب کا علم ہونا۔ نمبر 2 یقین ہونا۔ نمبر 3 اخلاص کے ساتھ ادا کرنا۔ اور نمبر 4 سچائی۔ بارک اللہ فی علمک، صدق، دل کے ساتھ، سچائی کے ساتھ ادا کرنا۔ 4 شرائط ہو گئے، یاد رکھیں گے۔ آج کے درس میں اور 4 شرائط، ٹوٹل کتنے ہو جاتے ہیں؟ 8۔ اگر کوئی بندہ ان 8 شرائط پر اترتے ہوئے لا الہ الا اللہ کلمے کی ادائیگی اگر کرتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی روایات منقول ہیں کہ بندہ جنت کا مستحق ہو جائے گا، جہنم سے بچا لیا جائے گا، ساری چیزیں اس میں اتر آئیں گی۔ 4 ہو گئی۔ 5ویں جو چیز ہے لا الہ الا اللہ، اگر اپنا بندہ زبان سے نکال رہا ہے، یہ ایسے ہی نہیں، محبت ہونی چاہیے، اللہ سے محبت ہونی چاہیے، اور اللہ کے ساتھ اللہ نے جو چیزیں نازل کی ہیں ان سے محبت ہونی چاہیے۔ اور اللہ سے محبت کس معنوں میں؟ کہ محبت اس معنوں میں کہ دنیا و ما فیہا سے بڑھ کر کے اللہ کی ذات اور احکامات سے محبت ہونا چاہیے۔ اور قرآن کریم کہتا ہے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو غیر اللہ سے محبت کریں گے، اللہ کو چھوڑ کر کے محبت کریں گے، اور وہ محبت وہ کیسے کریں گے؟ جیسے ایمان والے اللہ سے محبت کریں گے ویسے وہ لوگ محبت کریں گے۔ قرآن کہتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذَ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ آپ دیکھو لوگوں میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جو اللہ کے سوا دوسروں کو شریک بنا لیتے ہیں، اللہ کے سوا دوسروں کو شریک بنا لیتے ہیں، اور ان سے ایسے محبت کرتے گویا وہ اللہ سے جیسے محبت کرنے کا حق ہے ویسے محبت کرنے لگتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ کے شرائط میں یہ ہے کہ اللہ سے محبت ہو، اللہ کے احکامات سے محبت ہو۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، قرآن کہتا ہے یہ جو غیر اللہ سے محبت کرتے ہیں، محبت کی ڈھونگ رچاتے ہیں، کوئی محبت نہیں، اصل ایمان والے ہیں جی۔ ایمان والے کیا کرتے ہیں؟ اشد حبا للہ، اللہ سے بے حد محبت کرتے ہیں۔ اللہ ہمارے دلوں میں اللہ رب کریم کی محبت پیدا فرما دے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا فرما دے،
تو کتنے باتیں ہوئی؟ وہ 4 اور پلس 1 5. چھٹی بات یہ ہے لا الہ الا اللہ کو اپنی زندگی میں نافذ کرو. کیسے؟ لا الہ الا اللہ کو اپنی زندگی میں نافذ کرنا. کیسے نافذ کریں گے؟ قرآن کہتا ہے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. قرآن کہتا ہے اگر تمہیں لا الہ الا اللہ کو تم مانتے ہو، ہرگز قسم ہے اس رب کی وہ ایمان والے ہو ہی نہیں سکتے. کون؟ جو آپس میں تنازعات، لڑائیاں ہو گئی، جب تک اللہ کے احکامات کو، حکم اور فیصلہ نہیں مانتے، گویا انہوں نے اللہ کے فیصلے کو زندگی میں نافذ نہیں کیا. مثال کے طور پر 2 لوگوں کے درمیان جھگڑا ہو رہا ہے، میراث کا مسئلہ صحیح، جائیداد کا مسئلہ صحیح، یا کوئی اور مسئلہ ہو، ہر ایک مسئلہ. مثال کے طور پر میراث کے مسئلے میں جھگڑے ہو رہے ہیں. قرآن نے کس کو کتنا، کس مقدار میں میراث کا حق اور وہ حقدار کتنا ہے قرآن کہہ دیا. اگر ہم اپنی نفسانی خواہشات کے مطابق ان احکامات کو فراموش کرتے ہیں، چھوڑتے ہیں، تو گویا اللہ کے احکامات کو اپنی زندگی میں نہیں ڈالے. سمجھ میں آ رہی بات؟ سمجھ میں آ رہی؟ لا الہ الا اللہ کو اپنی زندگی میں ڈھالنا. جب تک نہیں ڈھالیں گے، یاد رکھو بندہ پوری زندگی صرف لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا حرج. اللہ حفاظت فرمائے. زندگیوں میں ڈال دو. کیسے ڈالنا ہے؟ رب کا جو فیصلہ ہے اس فیصلے پر راضی ہے. رب نے جو کہا ہے اس فیصلے پر راضی ہے. رب نے جیسے کہا ہے اس فیصلے پر راضی ہے. گھریلو مسائل، زندگی مسائل، نجی مسائل، ازدواجی مسائل، معاشرتی مسائل، معاملاتی مسائل، تمام کے مسئلے میں اگر حل تلاش کرنا ہے، حل کہاں ملے گا؟ اللہ کے کلام میں ملے گا. اللہ کے کلام سے جب ہمیں حل مل جائے، ہمیں اس کو زندگی میں نافذ کرنا ہوگا. کریں گے انشاءاللہ. کتنے ہوئے؟ 6. 7ویں چیز لا الہ الا اللہ کو قبول کرنا، اقرار کرنا، قولی، عملی، اعتقادی، دل سے بھی، زبان سے بھی، اعمال سے بھی ایسے قبول کرنا، ایسے قبول کرنا. اللہ اکبر. قرآن کہتا ہے بعض لوگ رہیں گے جو شاعروں کے پیچھے چلتے ہیں، لیکن ایک مومن اور مسلمان کلمہ توحید کے مطابق زندگی ڈھالنے کی کوشش کرتا ہے. لوگوں کی بیماریاں کیا معلوم، رہیں گے بڑے اچھے، لیکن مسائل جب زندگی میں آتے ہیں نا جی، مسائل زندگی میں آتے ہیں، وہ اپنے توحید سے کمپرومائز کر جاتے ہیں. یاد رکھو تم اپنے مسائل سے لڑنا جانو، بھیڑنا جانو، لیکن کبھی توحید سے کمپرومائز نہیں کرنا. کبھی ذات باری تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا. اللہ کی ذات پر یقین کامل، اور یہ یقین کامل تمہاری زبان بھی اقرار دے، تمہاری دل بھی گواہی دے، تمہارے اعضاء بھی گواہی دے کہ یہ بندہ جسے اللہ نے نعمتیں دی ہے اور یہ ساری نعمتیں اللہ کے لیے صرف کرنے والا ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ کتنے ہوئے ٹوٹل؟ 7. شروع سے کیا ہے؟ علم، یقین، برات اللہ. تیسری چیز اخلاص. چوتھی چیز سچائی. 5ویں چیز محبت. کیا ہے؟ محبت. یہ چیزیں کیا ہے معلوم؟ یہ ہمیں اصبر ہونا ہے. جیسے سورہ فاتحہ یاد ہوتے ہیں. ارکان اسلام کتنے ہیں؟ 5. لا الہ الا اللہ کے ارکان کتنے ہیں؟ 8. یہ ہمیں ایسے یاد ہونا ہے. قبر کے سوالات کتنے ہیں؟ 3. بعض روایات میں 4. محشر کے سوالات کتنے ہیں؟ 5. ارکان ایمان کتنے ہیں؟ 5. ارکان نماز کتنے ہیں؟ یہ ایسے ہمیں یاد ہونا ہے. کریں گے انشاءاللہ. اور میں کوشش کروں گا آپ کو سمجھانے کی کہ یہ جو 18 یا 19 دن ہمارا جو فجر کا درس چلتا ہے، یہی چیزیں میں آپ کے سامنے رکھوں انشاءاللہ. تو 7 چیزیں ہو گئی.
आखिरी चीज़ क्या है, जितने भी अल्लाह के अलावा गैरुल्लाह है तमाम का इनकार करना, तमाम का इनकार करना। यानी जितने भी अल्लाह के माँ सिवा गैरुल्लाह की परस्तिश होती है वो तमाम की इबादतें हक़ है बातिल है? ज़ोर से बोलना। हाँ, वो तमाम की इबादतें क्या है? बातिल। ला इलाहा इल्लल्लाह में दो चीज़ें, एक अल्लाह की ज़ात का इकरार, दूसरा अल्लाह के अलावा गैरुल्लाह की जो माबूद होती है उसका इनकार करना। तो ये 8 अरकान हैं ये ला इलाहा इल्लल्लाह के। अगर हो सके तो कोई हमारे नौजवानों में से इसको पॉइंट्स के शक्ल में हो सके तो अगर एक इमेज बना करके शेयर कर सकते हैं तो कीजिए, ताकि जिन लोगों को अभी तक चीज़ें याद नहीं हो सकी रोज़ीना कम अज़ कम वो देख करके याद कर लें इंशाअल्लाह। इंग्लिश में ही सही, उर्दू में ही सही, ये बुनियादी चीज़ है। अल्लाह रब्बे करीम हमें ला इलाहा इल्लल्लाह के अरकान के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक नसीब फरमाए। कल इंशाअल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के बारे में जानेंगे। किसके बारे में? आज क्या पढ़े थे? कल और आज मिला के ला इलाहा इल्लल्लाह। कल क्या पढ़ेंगे इंशाअल्लाह? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह हमारे ईमान में ताज़गी बरकत नसीब फरमाए, आमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहम्दिक अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।